مكة يا مكة يا سعد اللي زارها وتملى من الكعبة وأنوارها يا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایپیسوڈ نمبر 14 نشست میں ہم مکہ مکرمہ کی اس وقت کی ظہور اسلام سے قبل مکہ کی سیاسی اور معاشی حالت کا آپ کے سامنے جائزہ لیں گے۔ ناظرین کرام، ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ ملنے والی قیمتی معلومات آپ تک پہنچ سکیں اور ہمارا میسج تمام تر احباب تک، اہل اسلام تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں سیاسی حالت۔ ریگزار عرب میں ظہور اسلام سے قبل کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی سیاسی اتحاد مارد وجود میں آیا تھا۔ سرداری نظام اپنی تمام تر قباحتوں کے ساتھ عرب کی سیاسی، سماجی اور تمدنی زندگی میں موجود تھا۔ قبائل اکثر آپس میں دست و گریباں رہتے، جنگ و جدل اور قتل و غارت گری روزمرہ کا معمول تھا۔ ذرا سی بات پر بمیں تن جاتی اور تلواریں نیام سے باہر نکل آتی۔ یہ قبائل وسیع ریگستانوں میں تسبیح کے دانوں کی مانند بکھرے ہوئے تھے، شاید ان کے لیے یہ بیرونی حملوں سے محفوظ و معمور رہے۔ اسی وقت عالمی سطح پر دو سپر پاور روم اور ایران کا سکہ چلتا تھا۔ شاہانہ جاہ و جلال و اقتدار کا کر و فر وہ جادو تھا جو سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ طاقت کے نشے میں سرشار یہ دو عالمی قوتیں پوری دنیا کے مقدر کا فیصلہ کرتی اور خود کو آزاد تصور کرتی اور اپنی عسکری قوت کے بلبوتے پر کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھیں۔ ملوکیت کی گرفت انسانی معاشروں میں پر بہت مضبوط تھی۔ زنا، شراب، جوا اور حرام کاری حکام بالا کا امتیازی نشان بن کے رہ گیا تھا۔ نفس کی تسکین کے سوا ان کا کوئی دوسرا مشغلہ تھا ہی نہیں۔ اخلاقی قدریں دم توڑ چکی تھیں، آسائشات کو مقصود زندگی ٹھہرایا گیا تھا۔ اخلاقی پستی، ذہنی انتشار اور فکری پراگندگی ان معاشروں کو گھن کی طرح کاٹ چاٹ رہی تھی۔ لیکن خواب غفلت میں مدہوش حکمران اپنے عیش و عشرت قدے آباد کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ذات کے حصار سے نکل کر توقیر آدم کے بحالی کے کسی تصور کے آشنا تک نہ تھے۔ ان کی اس تعیش پرستانہ زندگی اور عرب کے مخصوص جغرافیائی حالات اور بے آب و گیا صحرا میں استعماری قوتوں اور طاقتوں کے لیے کوئی کشش اور دلچسپی نہ تھی۔ روم عرب پر حملہ کرنے کے باوجود ناکام رہا۔ اس کامیابی کے راستے میں یہاں تک کا صحرائی اور ریگستانی علاقہ دوسرے مرکزی حکومت اور نظام کا فقدان رکاوٹ بن گیا۔ ناظرین کرام، کوئی بھی قوت انہیں شکست نہ دے سکی اور نہ ہی ان پر غلبہ پا سکی۔ ان کا نظام قبائلی تھا۔ شیخ قبیلہ کا انتخاب قابلیت و صلاحیت، شجاعت و بہادری، عمر و تجربہ کاری اور فہم و فراست کی بنا پر ہوتا تھا۔ انتخاب کے بعد قبیلے کے تمام افراد شیخ کی اطاعت اور اس کے فیصلوں کے پابند ہوتے تھے، مگر وہ فیصلہ کرنے سے قبل قبیلے کے بااثر، سن رسیدہ اور تجربہ کار افراد سے مشورہ لیتا تھا۔ اپنے قبیلے کو مستحکم منظم رکھتا تھا۔ ہر قبیلے میں عصبیت کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ ہر قبیلہ دوسرے قبائل سے خود کو اعلیٰ و رفع تصور کرتا تھا۔ مرکزی نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے جملہ قبائل کو متحد رکھنے کا کوئی اصول و ضابطہ نہ تھا۔ ہر کوئی اپنی منمانی کرتا تھا، جس کے نتائج کا بسا اوقات وہ عرصہ دراز تک سامنا کرتا رہتا تھا۔ دوسری بات ہے معاشی حالت۔ یہ اسی ٹاپک سے کوریلیٹ ہے۔ معاشی اعتبار سے عرب میں ہر قسم کے طبقات موجود تھے۔ قرآن نے عرب کو وادی غیر ذی زرع کہا اور اس خطے کا بیشتر حصہ بنجر، خشک اور بے آب و گیا تھا۔ عربوں کی اکثریت غربت کا شکار تھی۔ یہاں کے باشندوں کے عام پیشے زراعت، تجارت اور غلہ بانی تھے۔ عرب وسیع و عریض ریگستان پر مشتمل تھا، جہاں کہیں سبزہ اور پانی کے آثار ملتے تھے، وہیں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی۔ زیادہ تر آبادی نخلستانوں، چراگاہوں اور پانی کے چشموں کے قریب مقیم تھی۔ البتہ مکہ میں ایسی صورتحال نہ تھی۔ طائف اور مدینہ منورہ میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی۔ جنوبی علاقے میں یمن کی خوشحالی کا راز زراعت کی ترقی میں تھا۔ عام طور پر جو بھی کسی زمین کو آباد کرتا تھا وہی اس کا مالک بن جاتا تھا۔
عربوں کی اکثریت تجارت کو اپنا مرغوب اور محبوب پیشہ سمجھتی تھی۔ مکہ اور طائف کے باشندے بالعموم تاجر تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم نے کیسر روم، کسریٰ ایران، نجاشی حبشہ کے ان ملکوں میں تجارت کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا، جس کے باعث قریش کے تجارتی قافلے آزادانہ طور پر عراق، عمان، فلسطین، شام، مصر، یمن اور حبشہ میں سال میں 2 مرتبہ بلا خوف و خطر جاتے رہتے تھے۔ مذہبی قیادت و سیادت کی بنا پر قریش کے قافلے ڈاکہ زنی اور آزنی سے محفوظ رہتے تھے، حتیٰ کہ بسا اوقات دوسرے تجارتی قافلوں سے لوٹا ہوا مال ڈاکو انہیں بطور نذرانہ نذر و نیاز دے جاتے تھے۔ غلہ بانی بھی عربوں کا اہم ترین پیشہ تھا، جہاں بہت سے معزز لوگ اپنے پیشے سے وابستہ تھے۔ بدوی عربوں کا واحد ذریعہ جائز ذریعہ معاش تھا۔ مجموعی طور پر عربوں کی اقتصادی حالت ناگفتہ تھی۔ غربت نے اپنے سائے بہت دراز کیے ہوئے تھے، کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا آسانی سے میسر نہ تھا۔ اس معاشی قسم پرسی اور تنگیس نے انہیں غارت گر اور رہزن بنا دیا تھا۔ لوٹ مار میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ یہ ان کا قومی شعار بن کے رہ گئی، اور یہ نہ صرف ان کا ذریعہ معاش تھی بلکہ شہرت کا سبب بن گئی تھی۔ قبیلہ طے اسی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ دیگر قبائل میں بھی ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے مال و دولت، مویشی اور اہل جوار پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ سوداگروں کے قافلے کسی بھاری الزام کے بغیر کبھی بھی سلامتی سے نہیں گزرتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی عورتوں، بچوں اور غلاموں کو پکڑ کر فروخت کر دیتا۔ معیشت سود در سود کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ ناظرین کرام، اس دور کی معیشت سود در سود کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی۔ غربت اور سود نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ سودی نظام کے بطن سے پھوٹنے والی تمام قباحتیں عرب معاشرے کے بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ ناظرین کرام، سرمایہ داروں نے سود کا جال اس طرح پھیلا رکھا تھا کہ جس سے عام آدمی کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ کاشتکار اور غریب طبقہ بری طرح اس ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ سود در سود کی لعنت کی وجہ سے وہ اس حد تک قرض کے بوجھ میں دب گئے تھے کہ قرض کی عدم ادائیگی پر ان کی جائیداد اور جملہ اثاثے ضبط ہو جاتے، حتیٰ کہ یہ خود غلام بن کے رہ جاتے اور ان کے بیوی بچے بھی غلام بنا لیے جاتے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبایا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارے پروگرام کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات زیادہ سے زیادہ عوام تک، لوگوں تک پہنچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ يا مكة يا مكة يا سعد